ساری زندگی کی سوچ ہی بدل گئی، ساری زندگی سے۔ اب ایک ادارہ یہ ہے جو اس فلاح کی محنت کر رہا، ایک ادارہ یہ ہے، اور ایک ادارہ یہ ہے کہ جو دنیا کی کامیابی کی کچھ شکلوں میں آدمی کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اب بتائیں ہمارے معاشرے میں کس ادارے کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے؟ ایک ادارہ یہ ہے کہ اس ادارے سے دنیا کی کچھ کامیابی کی شکلیں بن جاتی ہیں، آدمی کچھ دنیا کسی قابل بن جاتا ہے، اور ایک ادارہ وہ ہے جس کے اندر دنیا کی شاید شکلیں تو اتنی کامیابی کی نظر نہ آئیں لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ کامیاب ہے۔ تو بتائیں کون سے ادارے کی اہمیت ہونی چاہیے؟ آخرت والے ادارے نا۔ تو آج مسلمان اپنے دل سے پوچھے اس کی نظر میں مسجد کی، مدرسے کی، مکتب کی اور دین کے ان چار دیواریوں کی کتنی قیمت ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان مدرسوں کے اندر کچھ ریاضی بھی پڑھا لی جائے، کچھ انگریزی بھی پڑھا لی جائے، کچھ یہ بھی پڑھا لی جائے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ان مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے یہ اسکول کالج میں بھی پڑھا لیا جائے۔ ارے مانا میاں ان کی دنیا میں کچھ کمی ہو جائے گی لیکن پھر بھی کون سی ناکامی، آخرت کی فلاح تو مل جائے گی۔ اور انہیں اگر دنیا کی کچھ شکلیں مل بھی گئی تو کون سی کامیابی پالی، آخرت کے لحاظ سے ناکام ہو گئے تو۔ ان زبانوں کا ان چیزوں کی ضروریات کا انکار نہیں، اور الحمدللہ وہ ہو بھی رہا ہے، لیکن اللہ کرے ہمارا دل تو یہ مان لے کہ یہ سب سے کامیاب لوگ ہیں کہ یہ آخرت کی فلاح کے لیے ماحول بنا دیا۔ اب یقین جانے اس چار دیواری کے اندر آخرت کے لحاظ سے نقصان کرنا مشکل، یعنی گناہ کرنا مشکل، اور دوسری طرف ان اداروں کے اندر آخرت کے لحاظ سے کچھ کمانا مشکل، نیکی کرنا مشکل، اتنا فرق ہے۔ ایک وہ ادارہ ہے جہاں گناہ کرنا مشکل، اور ایک یہ ادارہ ہے جہاں نیکی کرنا مشکل۔ لیکن فلاح کی سوچ اتنی بدل گئی، کامیابی کی سوچ اتنی بدل گئی کہ آج مسلمانوں کی نظروں میں کون سی اداروں کی اہمیت اور کن کی وقت ہے؟ جہاں کامیابی کی ظاہری شکلیں نظر آتی ہیں، ہاں یہ، اور جہاں حقیقی فلاح کی محنت ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ساری سوچ کا زاویہ غلط ہو گیا کہ ہم نے اس دنیا کی شکلوں کو فلاح سمجھ لیا اور آخرت کی فلاح کو نظر انداز کر دیا، جسے قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پائے۔ بلکہ ایک تو انداز اور اختیار کیا قرآن نے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے معیار کامیابی کا۔ اگر فلاح یہ پیش نظر ہونا تو سوچ، فکر سب بدل جائے گا، اگر یہ بنیاد ٹھیک ہو جائے تو، اگر یہ بنیاد ٹھیک ہو جائے تو یہ چیز ہے کہ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں پھر آدمی رش بھی کن پہ کرے گا؟ جو اس آخرت کی فلاح کے پیچھے لگے ان پہ رش کرے گا۔ معاشرے کے اندر ان کی عظمت وقت ہوگی، بلکہ میں اپنے بچوں کو وہاں لے جاؤں، ارے اس کی آخرت کی فلاح تو بن جائے، یہی ہوگا نا بھائی۔ دنیا کی ضروریات کا انکار نہیں، پیٹ بھی بھرنا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، اسلام نے ان ضروریات کا نہ صرف یہ ہے کہ ان کو جائز قرار دیا بلکہ کسی درجے انہیں ضروری بھی قرار دیا، لیکن اللہ کے لیے پیٹ بھرنے سے ضروری ہے دل ایمان سے بھر جائے۔ جسم کے اچھے کپڑے سے ضروری ہے آدمی تقوی کا بڑھیا لباس پہن لے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات پیش آ جائے، ارے بھائی بھوکا مر گیا، ایمان کے ساتھ تو فلاح پا گیا نہیں پایا گیا؟ قرآن کی نظر میں تو فلاح پا گیا۔ بھوکا مر گیا، ایمان کے حالت میں گیا تو فلاح پا گیا نا۔
اور پیٹ بھرا ہوا اور گناہوں کی زندگی گزری تو کیا پایا اس نے؟ کیا پایا اس نے؟ 50 سال سے بسترے پہ پڑا رہا، بیمار رہا، ایمان کی حالت میں مرا تو فلاں پا گیا نا بھائی. اور زندگی میں ایک دن بھی بیمار نہیں رہا، ایسی گولیاں کھائیں اس نے، ایسی غذائیں کھائیں، اور ایمان کی حالت میں نہیں، تو بتاؤ کامیاب ہوا؟ تو اصل تو فلاح وہ ہے نا، وہ نصیب ہو جائے، اس کے ساتھ دنیا مل جائے تو بھی مبارک، نہ ملے تب بھی مبارک، پیٹ بھر جائے تب بھی اچھا، خالی رہے تب بھی اچھا، وہ فلاح مل جائے. یہ مکمل کامیابی تو آخرت میں مل سکتی ہے. اسی کا وعدہ قرآن میں ہے، جا بجا. آج کل دنیا والوں نے پیسہ ملنے کو فلاح سمجھ رکھا ہے، بینک بیلنس بڑھ جائے، کاروبار، یہ بڑا فلاح ہے، کامیابی. ایک شاعر نے اپنی بیوی سے پوچھا نماز کیوں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جنت ملے گی. اس نے کہا جا بیوقوف، تجھے وہاں بھی کمزور غریب ہی ملیں گے، دیکھ ہم دوزخ میں جائیں گے جہاں بڑے بڑے آدمیوں کا ساتھ ہوگا. دراصل فلاح نام مکمل کامیابی کا ہے، اور یہ آخرت میں نصیب ہوگی. اصل بات یہ ہے کامیابی نماز سے حاصل ہوتی ہے. بے نمازی آدمی کتنا ہی حسین ہو، اس کے چہرے پہ بھی رونق نہیں آتی. نمازی کتنا ہی کلوٹا ہو مگر رونق چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے.